الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا حصہ۔ معراج مصطفیٰ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو اب بیان ہو رہی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ معراج والی رات جب کہ کعبۃ اللہ شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا، آپ کے پاس 3 فرشتے آئے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی جائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے اگلے نے پوچھا کہ یہ ان سب میں سے کون ہے؟ درمیان والے نے جواب دیا کہ یہ ان سب میں سے بہتر ہے۔ تو سب سے آخر والے نے کہا پھر ان کو لے چلو۔ بس اس رات کو اتنا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہ دیکھا۔ دوسری رات یہ تینوں آئے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا اس طرح کا تھا کہ آنکھیں سوئی تھی اور دل جاگ رہا تھا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نیند اسی طرح کی ہوتی ہے، یعنی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے۔ اس رات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر چاہ زمزم کے پاس لیٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ گردن تک چاک کیا۔ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب پاک و صاف کر چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا، جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو اور گلے کے رگوں کو پر کر دیا گیا، پھر سینے کو سی دیا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمان دنیا کی طرف لے کر چڑھے۔ وہاں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کو کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ سب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے۔ آسمانی فرشتے بھی کچھ نہیں جانتے تھے کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالی کیا کچھ کرنا چاہتا ہے، جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان دنیا پر حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ آپ کی اولاد، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا کہا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔ وہاں 2 نہریں جاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کیسی ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ یہ نیل اور فرات کا عنصر ہے۔ پھر آپ کو آسمان لے چلے۔ آپ نے ایک اور نہر دیکھی جس پر لؤلؤ اور موتیوں کے بالا خانے تھے، جس کی مٹی خالص مشک تھی۔ پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ جواب ملا کہ یہ نہر کوثر ہے، یہ آپ علیہ السلام کے پروردگار نے آپ علیہ السلام کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی باتیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان پر لے گئے۔ وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی باتیں، وہی سوال جواب وغیرہ ہوئے جو آسمان اول پر اور دوسرے آسمان پر
ہوئے تھے۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر چڑھایا گیا، ان فرشتوں نے بھی اسی طرح پوچھا اور جواب دیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر پانچویں آسمان پر چڑھائے گئے، وہاں بھی وہی کہا سنا گیا۔ پھر چھٹے پر اور پھر ساتویں آسمان پر گئے، وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ ہر آسمان پر وہاں کے نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائے ہیں، جن میں سے مجھے یہ یاد ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان والے کا نام مجھے یاد نہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ وعلی سائر الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی اونچے چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میرا خیال تھا کہ مجھے سے بلند تو کسی کو نہ کرے گا۔ اب آپ اس بلندی پر پہنچے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ہی نزدیک ہوا، بقدر 2 کمان کے، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پر ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو مختصر انداز میں آگے اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ نے معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔